اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ کی بھوک۔ حضرت مجاہد بیان کرتے ہیں کہ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ فرمایا کرتے تھے کہ اللہ کی قسم میں بھوک کی وجہ سے اپنے جگر کو زمین سے چمٹا دیتا تھا اور بھوک کی وجہ سے اپنے پیٹ پر پتھر باندھ لیا کرتا تھا۔ ایک دن میں اس راستے پر بیٹھ گیا جس راستے سے یہ حضرات آتے جاتے تھے، چنانچہ حضرت ابو بکر رضی اللہ عنہ وہاں سے گزرے۔ میں نے ان سے کتاب اللہ کی ایک آیت کے بارے میں پوچھا۔ میں نے تو صرف اس لیے پوچھا تھا تاکہ یہ مجھے اپنے ساتھ اپنے گھر لے جائیں، لیکن انہوں نے ایسا نہ کیا۔ غالباً ان کا ذہن اس طرف منتقل نہیں ہوا یا ان کو اپنے گھر کا حال معلوم تھا۔ پھر حضرت عمر رضی اللہ عنہ وہاں سے گزرے۔ میں نے ان سے بھی کتاب اللہ کی ایک آیت کے بارے میں پوچھا۔ میں نے تو صرف اس لیے پوچھا تھا تاکہ وہ مجھے اپنے ساتھ اپنے گھر لے جائیں، لیکن انہوں نے بھی ایسا نہ کیا۔ اتنے میں حضرت ابو القاسم حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا وہاں سے گزر ہوا۔ آپ نے میرے چہرے کا خستہ حال دیکھ کر میرے دل کی بات پہچان لی اور فرمایا، اے ابو ہریرہ۔ میں نے کہا، لبیک یا رسول اللہ۔ آپ نے فرمایا، میرے ساتھ آؤ۔ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم گھر تشریف لے گئے۔ میں نے گھر کے اندر آنے سے پہلے آپ کی اجازت چاہی۔ آپ نے مجھے اجازت دے دی۔ میں نے گھر میں دودھ کا ایک پیالہ رکھا ہوا پایا۔ آپ نے اپنے گھر والوں سے پوچھا، یہ دودھ تمہارے پاس کہاں سے آیا؟ انہوں نے بتایا کہ فلاں کے گھر سے ہمیں ہدیہ آیا ہے۔ آپ نے فرمایا، اے ابو ہریرہ۔ میں نے عرض کیا، لبیک یا رسول اللہ۔ آپ نے فرمایا، جاؤ اہل صفہ کو میرے پاس بلا لاؤ۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ اہل صفہ اسلام کے مہمان تھے جن کا نہ کوئی گھر تھا اور نہ ان کے پاس مال تھا۔ جب حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت میں کہیں سے ہدیہ آتا تو خود بھی استعمال فرماتے اور اہل صفہ کو بھی دے دیتے، اور جب آپ کے پاس صدقہ آتا تو خود استعمال نہ فرماتے بلکہ وہ سارا کا سارا اہل صفہ کے پاس بھیج دیتے اور اس میں سے خود کچھ نہ استعمال کرتے۔ اہل صفہ کو بلانے سے مجھے بڑی پریشانی ہوئی کیونکہ مجھے امید تھی کہ اس دودھ میں سے مجھے اتنا مل جائے گا کہ جس سے باقی ایک دن رات آسانی سے گزر جائے۔ میں نے اپنے دل میں سوچا کہ جب وہ لوگ آئیں گے تو میں ہی ان کو دودھ پینے کو دوں گا تو میرے لیے تو دودھ کچھ نہیں بچے گا، لیکن اللہ اور اس کے رسول کے مانے بغیر چارہ بھی نہیں تھا۔ چنانچہ میں گیا اور ان کو بلا لایا۔ انہوں نے آ کر حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے اندر آنے کی اجازت مانگی۔ آپ نے ان کو اجازت دی۔ وہ گھر کے اندر آ کر اپنی جگہوں پر بیٹھ گئے۔ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، اے ابو ہریرہ، یہ پیالہ لو اور ان کو دینا شروع کرو۔ میں نے پیالہ لے کر ان کو دینا شروع کیا۔ ہر آدمی پیالہ لیتا اور اتنا پیتا کہ سیراب ہو جاتا، پھر مجھے پیالہ واپس کرتا، حتیٰ کہ میں نے سب کو پلا دیا اور وہ پیالہ میں نے حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت میں پیش کیا۔ آپ نے پیالہ اپنے دست مبارک میں لیا اور ابھی اس میں دودھ باقی تھا۔ پھر آپ نے اپنا سر اٹھایا اور مجھے دیکھ کر مسکرایا اور فرمایا، اے ابو ہریرہ۔ میں نے کہا، لبیک یا رسول اللہ۔ آپ نے فرمایا، بس میں اور تم باقی رہ گئے۔ میں نے کہا، یا رسول اللہ، آپ نے سچ فرمایا۔ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، لو اب تم بیٹھ جاؤ اور تم پیو۔ چنانچہ میں بیٹھ گیا اور میں نے خوب دودھ پیا۔ آپ نے فرمایا، اور پیو۔ میں نے اور پیا۔ آپ مجھ سے بار بار فرماتے رہے کہ پیو، اور میں پیتا رہا یہاں تک کہ میں نے کہا، قسم ہے اس ذات کی جس نے آپ کو حق دے کر بھیجا ہے، اب میں اپنے میں اس دودھ کے لیے کوئی راستہ نہیں پاتا ہوں، یعنی اور دودھ پینے کی گنجائش نہیں ہے۔ آپ نے فرمایا، اچھا پیالہ مجھے دے دو۔ میں نے آپ کو پیالہ دیا۔ آپ نے وہ بچا ہوا دودھ نوش فرمایا۔ صدق اللہ العظیم۔